ہمارے نمائندے نے ان لوگوں سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی پاک کوائنز کے اس بزنس میں 40-50 ہزار روپے انویسٹ کرنا چاہتا ہے، سو اس کی بھی پاک کوائنز والے لوگوں سے ملاقات کروائی جائے، اور وہ کچھ ہی دن بعد ہمارے نمائندے کو لے کر ان لوگوں کے اڈے پر پہنچ گئے، جہاں ہمارے نمائندے یعنی اپنے نئے گاہک کو گھیرنے کے لیے اس گروہ کے کارندوں نے لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دی۔ ایک صاحب کا کہنا تھا کہ وہ کچھ کرے یا نہ کرے اسے کم سے کم ہر مہینے 45 ہزار روپے تنخواہ ملتی رہے گی، اس لیے کہ اس نے پچھلے 5 سال میں پاک کوائنز کے اس بزنس میں 1 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کروائی ہے۔ 1984 45 ہزار تنخواہ ملتی رہے گی۔ 1,000 تو سے کسٹمر بنایا ہے، 1 ارب پیسہ 1 ارب لوگوں تو کروایا ہے۔ ابھی یہ صاحب اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی گپیں ہانکتے، وہ تو شکر ہے ان کے لیے کوئی فون آ گیا، لیکن اب ان کی جگہ ان کے پارٹنر نے سنبھال لی۔ اس نے بتایا کہ اس کے سینئر اس شخص سے میٹنگ بھی نہیں کرتے جو 25-30 لاکھ روپے سے کم کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہو۔ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 20-25 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 25-30 ਲੱਖ ਬੰਦਾ 25-30 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 2-4 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਟਾਈم ਦੇਣਾ, مثال دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے نمائندے کو مزید بتایا کہ پاک کوائنز اصل میں سونے کی طرح کا ایک کاروبار ہے جس کا بھاؤ چڑھتا اترتا رہتا ہے۔ آنا منافع ہوتا ہے یا سالانہ؟ نہیں، ان دے واسطے نا ان دا مارجن سونا آزاد ہے نا جی، یہ چیز کرنسی آزاد ہے، ان کنٹرول کرتی مارکیٹ کنٹرول کرتی بھی، مارکیٹ کی ڈیمانڈ آتی، مارکیٹ دی نا ریٹ لائی جاندی، سارا کسی بندے دا تے کنٹرول نہیں ہے۔ مارکیٹ ان بتا رہی سب تو بہترین جڑی چیز ہے نا مارکیٹ دے ہاتھ وچ، سمجھ آ رہی ہے نا۔ سونے نو کی چیز کنٹرول کرتی بھی مارکیٹ کنٹرول، ان دا ڈیلی ریٹ لگتا ہے ان اس طریقے، یعنی کہ ڈیلی جس وقت ریٹ ہوے گا، ریٹ دا اتار ہوے گا، ریٹ دا چڑھاؤ ہوے گا، ہر چیز ہوے گی نال، ٹھیک ہے نا۔ یہ بتا کر کہ اس ڈیجیٹل کرنسی یعنی پاک کوائنز کا ریٹ بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے، اپنے شکار کو گھیرنے کے لیے انہوں نے ساتھ ہی سبز باغ بھی دکھانے شروع کر دیے، یہ بتا کر کہ ڈیجیٹل کرنسی کے آغاز پر یعنی 2009 میں 1 کوائن کی قیمت 10 پیسے تھی جو 22 لاکھ روپے تک پہنچی۔ جہاں سب پہلے بیٹس کوائن بنیا تھا، پہلا کوائن آج تو 9 سال پہلے 10 پیسے تھا، ہوں 22 لاکھ نو ٹچ کر گیا۔ 22 لاکھ تے پہلے 9 پیسے 10 پیسے دا 10 پیسے دا 2009 دے وچ 2009 10 پیسے دا سی، ہوں 18 9 سال ہو گئے، تو 22 لاکھ نو ٹچ کیتا، ایسی چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا بھر میں ڈیجیٹل کرنسی کی ایکسچینجز اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں، جس وجہ سے 22 لاکھ مالیت والا کوائن اب 9 لاکھ تک آ گیا ہے، لیکن جیسے ہی اپ گریڈیشن کا یہ عمل مکمل ہوگا 1 کوائن کی قیمت 30 لاکھ روپے تک چلی جائے گی۔ صرف ایکسچینج اپ ڈیٹ ہوتی ہے، ابھی ہم تھوڑا جہا ریٹ تھلے آیا، 22 لاکھ تو 9 لاکھ پہ آیا جی، ہوں جس اپ ڈیٹ ہو جانے 30 سال 30 لاکھ پہ مارے۔ دسمبر 2018 دے وچ ان دی قیمت 22 لاکھ روپے ہے، اج واپسی ہویا ہن اس 9 لاکھ تے کرا 17 دسمبر تے پھر نے دسمبر دے وچ جدوں اُتے جانا نا، پھر نے 3 کراس کرنا 22 نہیں ہوتا۔ یہ سب اعداد و شمار ہمارے نمائندے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چند پیسوں کے کوائنز کی قیمت لاکھوں تک پہنچنے کی داستان سن کر فوراً سے پاک کوائنز خریدنے پر راضی ہو جائے۔ لالچ دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے نمائندے کو یہ یقین بھی دلایا جا رہا تھا کہ اس کی انویسٹمنٹ ایک انٹرنیشنل بلاک چین سسٹم میں جائے گی جہاں یہ مکمل طور پر محفوظ ہوگی۔ ای میل آئی ڈی اور شناختی کارڈ کی تفصیلات بھی مانگی جا رہی تھیں اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اکاؤنٹ بننے کے بعد اس کی ایک تصویر بھی لی جائے گی تاکہ اس کا پاک کوائنز کا اکاؤنٹ ویریفائی کیا جا سکے۔ باقی جیسے ویریفیکیشن ہوئی تیرا اس طریقے کا اس طریقے کا تیرے نال ایڈریس بن جان گے، ٹھیک ہے نا، نال اسی بھی کر لیں گے اتنے بہ کے، جیسے اتنے جانا ہے اتنے آئی ڈی کارڈ بھی لایا دستا پہ، وہ دوسرا کھاتا سائڈ سے کر سن کلیئر، نال تو میرا آئی ڈی کارڈ دے چڑی، ٹھیک ہے، نال تیرا آئی ڈی کارڈ میں فیڈ کرا کے انشاءاللہ تعالیٰ میں سسٹم تیرا آئی ڈی کارڈ دے نال فوٹو کھینچ کے فوٹو ہی نال دا
یہ تو اکاؤنٹ بن گیا ویریفائی اتنے ہونا جب فوٹو نہ سمجھ آ رہی ہے کلیئر ہو گیا. دوسری ملاقات میں ہمارے نمائندوں کے ساتھ موجود پارٹی نے ان لوگوں کو مزید 9,000 روپے دیے، جس سے ان کو اس پارٹی کی جانب سے دی جانے والی کل رقم 2,49,000 روپے ہو گئی. یہ دو موڑ کے ساتھ میرا گھنٹہ یہ بابے والی کرنسی میں تھوڑا وہ میرے کھاتے میری ذمہ داری میں نہ اکاؤنٹ بنانا میری ذمہ داری ہے، نہ اکاؤنٹ ٹرانسفر کرنا میری ذمہ داری ہے، انہاں دے اکاؤنٹ دا پاسورڈ آکھن تے نانو دینا میری ذمہ داری. یار ہاں پھر کہ سکول دی گل میں کر رہا ہوں 9,000 اب باقی تو پیسے صبح مل سکتے ہیں جڑے سکتے ٹھیک ہے نا. میں انشاءاللہ تھانوں بھی دس چڑے سن. ہاں ٹھیک ہے اتنا بھی نہیں کہ تقریباً مارکیٹ تھوڑا بھی چور بڑھتا پیا کیونکہ مارکیٹ کے حساب نہیں ہے راتی تو بھائی نو دسیا اے جو میں جے میسج لے خدا تر سی جی ہوندی اے آپ دا لے لو چھوڑ چتر ورک کر لیں گے. بالکل کیا پتہ ہے آپ ہی کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ جتنی بھی انویسٹمنٹ کی جائے گی اس پر ہر مہینے 10% پروفٹ ہوگا، یعنی 100 روپے کا کوائن ایک مہینے بعد 110، اگلے مہینے 120 اور اسی طرح ہر مہینے بڑھتا چلا جائے گا. اس ساری ڈیلنگ کے ذریعے دراصل ہم اس کام کی تہہ تک تو پہنچنا چاہتے ہی تھے، لیکن سچ پوچھئے تو سریام کی پوری ٹیم یہ جاننے کے لیے زیادہ بےتاب تھی کہ ان لوگوں کے کہنے پر جن لوگوں نے دن رات اپنے فون ہلا ہلا کر خود کو بے حال کر لیا تھا، کیا واقعی فون ہلانے سے ان کے اکاؤنٹس میں موجود پاک کوائنز بڑھتے تھے یا نہیں؟ اور وہ جو ان لوگوں کی طرح فون نہیں ہلاتے تھے، کیا ان کے کوائنز کی تعداد اتنی ہی رہتی تھی؟ جب یہ ویڈیوز ہم تک پہنچی تو ہم نے اپنے طور پر بھی تحقیق کا آغاز کیا. سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ تھی کہ ڈیجیٹل کرنسی کا یہ کاروبار پاکستان میں غیر قانونی قرار دیا جا چکا تھا. پھر یہ پاک کوائنز والا معاملہ تو ویسے ہی مشکوک تھا، اس لیے کہ کیا اس نام کی کوئی ڈیجیٹل کرنسی واقعی دنیا میں وجود بھی رکھتی ہے یا نہیں، ہمیں اس پر بھی شک تھا. ہم نے گھنٹوں انٹرنیٹ کھنگالا، ڈیجیٹل کرنسی کے ایکسپرٹ حضرات سے بات کی، ان لوگوں کے طریقہ واردات کا مکمل تجزیہ کیا تو اندازہ ہوا کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو پاک کوائنز نامی اس ڈیجیٹل کرنسی کے نام پر بے وقوف بنایا جا رہا ہے. یہ کم و بیش ویسا ہی فراڈ تھا جو برسوں پہلے سریام کی ٹیم نے ہری پور میں بے نقاب کیا تھا، جہاں ایک شخص پورے ہری پور ڈویژن سے آن لائن فراڈ کر کے اربوں روپے لوٹ لے گیا تھا، اور پھر سریام کے پروگرام کے بعد نیب نے اس فراڈ پر کارروائی کی.